سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جس بندے نے قرآن عظیم الشان کی تلاوت کی، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اس کے بعد میری ذات پہ درود و سلام پڑھا، تو اس نے خیر کو اپنی جگہ سے ڈھونڈ لیا، یعنی خیر کو پا لیا۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کا قرآن پڑھنا، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنا، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا، یہ انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرما دے، بھلائی عطا فرما دے، جس کو اللہ خیر دے دے، اس کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ یہ برکت کہاں سے حاصل ہوگی؟ درود پاک کی کثرت کرنے سے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک، آپ فرماتے جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرات ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا یا امیر المومنین، اے باب مدینۃ العلم، یہ بتائیں کہ ایک قرات کتنا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ اور جو لوگ مسلمان حج و عمرہ کے لیے گئے ہیں وہ جانتے کہ احد پہاڑ کو چھوٹا سا تھوڑا ہے، وہ کئی میل پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے۔ اور احد پہاڑ کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں ذوق کے لیے بات میں عرض کرتا جاؤں کہ اگر ایک پہاڑ ہو کر کے حضور کی ذات سے محبت کرے اور سرکار بھی جواباً اس سے محبت کریں، اس غلام کی شان کیا ہوگی جو دن رات حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوگا، حضور سے محبت کرنے والا ہوگا، کیا جواباً حضور اس سے محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ اگر سرکار پہاڑ سے محبت فرماتے ہیں تو یقیناً اپنے غلام سے بدرجہ اولا اس سے محبت کرنے والے۔ فرمایا مولا کائنات فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرات ثواب عطا فرماتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ اس نے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھا۔ اور جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات نے فرمایا کس زبان سے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پہ درود و سلام کثرت سے کرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس کے لیے استغفار کرو، اور اس کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کرو کہ اللہ اس کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ یہ برکتیں کس وجہ سے حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے میرے محبوب کا ذکر ہو، اور محبوب چاہتے ہیں میرے رب کا ذکر ہو۔ تو جب انسان محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا تو اللہ کی ہر مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گی۔ مخلوق کوئی ایک تھوڑی ہے، سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے استغفار کریں گی، ملائکہ اس کے لیے دعا اور استغفار کریں گے، اور چرند پرند اشرات الارض اس کے لیے، کیڑے مکوڑے اس کے لیے دعا کریں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا امر ہے انہیں کہ اس نے میری ذات، میرے محبوب کی ذات پہ دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھا ہے، اب اس پر جاں کنی کا وقت ہے، اب موت طاری ہونے والی ہے، اب یہ دنیا سے آنے والا ہے، تو لہٰذا وہ نسبت، وہ رغبت، وہ پیار، وہ محبت جو اس نے محبوب کی ذات سے کیا تھا، آج وقت ہے اس کا احسان اس کو عطا کر دیا جائے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جیسے ہی اس کے وجود سے، جسم سے جان کو نکالا جائے گا، تم نے میری بارگاہ میں اس کے لیے دعا و استغفار کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے اگر اللہ کی ساری مخلوق اس درود پاک پڑھنے والے بندے کے لیے دعا و مغفرت کرتی ہے تو یہ ترغیب اللہ کی ذات اسے دے رہی ہے۔ پتہ چلا کہ اگر اللہ نے ان کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے تو یقیناً اس مرنے والے کے حق میں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرے گا۔ تو گویا درود پاک ایمان کی حفاظت کا ثمرات بھی ہمیں عطا فرماتا ہے، اور زندگی کو احسن اور خوبصورت گزارنے کی طریقہ بھی عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میری زبان جو ہے یہ بڑی سخت ہے اور میرا دل بڑا سخت ہے، اس میں نرمی پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے ایک واحد نسخہ یہ ہے کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھے، زبان میں بھی نرمی پیدا ہو جائے گی، اخلاق بھی خوبصورت ہو جائیں گے، اور کردار بھی خوبصورت ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد اس کا ایمان بھی انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔